نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہر انسان اپنے ماضی سے سبق سیکھتا ہے، اپنے حال کو بہتر بنانے کی جستجو کرتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ اپنے مستقبل کے لیے بھی کوئی ایک الہ عمل جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر بھی عمل ناگزیر ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے، اور اجتماعی طور پر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اجتماعی ترقی جو ہے وہی انسانوں کی انفرادی ترقی کا بھی ضمانت بنتی ہے۔ 2025 کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور جب ہم کل ایک نئے سورج کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں گے تو ایک نئے سال کا ہم حصہ بن چکے ہوں گے۔ اس طرح 2025 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوگا، اور 2026 کا ہم پہلے دن کے اندر جو ہے وہ ایک نئے جو ماہ و ایام کے لحاظ سے جو ارتقاء ہے اس کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ایک پاکستانی کے طور پر، ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر، جو 2025 کا سال ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک اندازہ لگانے میں بھی مدد ملے گی کہ ہم 2026 میں جب داخل ہوں گے تو ہم کن حالات و واقعات کے تحت جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کے آئینہ دار بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو یقینی بات ہے کہ ہمارے جو نقطۂ نظر ہوتے ہیں وہ انفرادی طور پر بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہر فرد اور گروہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت حالات و واقعات کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جو 2025 کا سال ہے اس کو حکومت کو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا، اپوزیشن کا نقطۂ نظر کچھ اور ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ حکومت اپنی خامیوں کو نشاندہی کرنے کی بجائے اپنی کامیابیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ اپنے تمام وسائل اور طاقت جو ہے وہ حکومت کی خامیوں کو تلاش کرنے میں کوشش کرے گی، اور افراد جو ہے وہ اپنے زندگی کے جو حالات و واقعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سوچ اور فکر اختیار کریں گے کہ 2025 کا سال ان کے لیے کیسا رہا۔ لیکن میں یہاں نہ تو کسی ایک سیاسی قوت کا حصہ ہوں، یعنی کہ نہ میں حکومت کا حصہ ہوں، نہ اپوزیشن کا، اور نہ ایک بحیثیت عام فرد کے طور پر جو ہے وہ 2025 کو دیکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہاں پر میری سوچ اور فکر جو ہے وہ میرے حالات و واقعات کی آئینہ دار ہوگی۔ اس سے پاکستان کی مجموعی جو حالات و واقعات ہے ہمیں اس کو سمجھنے میں شاید مدد نہ مل سکے۔ اس لیے ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو مروجہ پیمانے ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کے جو اس وقت کے جو 2025 کے اختتام پر ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں ایک بنیادی طور پر پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب ہوں، اس لیے فرد اور ریاست کا جو ناگزیر تعلق ہے، اس لیے فرد کی ترقی کا دار و مدار ریاست کے ساتھ ہی وابستہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ انسانوں نے اپنے ارتقاء کے اندر جہاں دیگر ادارے بنائے وہاں پر الٹیمیٹ جو اینڈ آف دا ہیومن بینگ قرار دیا جاتا ہے، ان ٹرمز آف دا وزڈم اور دا پروٹیکشن آف ہز انٹرسٹ، اس کو اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر جو اسٹیٹ بھی اپنے مختلف ارتقائی مناظر کے تحت ہمارے پاس آج اس صورت کے اندر کھڑی ہے، وہ سوورن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر بھی اگر ہم نے حالات و واقعات کا دیکھنا ہے تو انسان جو ہے وہ ریاست کے بغیر اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس طرح ریاست کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہی متعین کرتا ہے کہ اس رہنے والے جو افراد ہیں وہ اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کہاں ہو سکتے ہیں۔ فرد اور ریاست کے باہمی تعلق کو اگر پہلی بنیاد پہ بنا کر دیکھوں تو فرد اور ریاست کا تعلق جو ہے وہ ایک ہیومن باڈی کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں پر ریاست جسم ہوتی ہے، افراد اس کے عضو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ریاست کی جو طاقت کا دار و مدار ہوتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس کے عضو جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ تندرست ہوں۔ اب ریاست کے ایک جسم ہے، اور اس کے جو دوسرا اہم جو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے جسم سے، کہا جاتا ہے کہ ریاست کے مختلف علاقے جو ہے وہ اس کے عضو ہے۔ اور اس طرح اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ریاست کی جو حیثیت اور طاقت کا جو اندازہ ہے وہ اس کے اعضاء کی تندرستی اور طاقت پر ہوتا ہے، چاہے ہم اس کو افراد اس کو عضو بنا دیں، چاہے اس کے مختلف علاقے بنا دیں۔ اب یہاں پر جا کر حکومت کا بیانیہ جتنا مرضی تفاخر والا کیوں نہ ہو، لیکن اس بنیاد پہ اگر میں دیکھوں تو یہاں پر جو رہنے والے جو افراد ہیں ان کا اگر 2025 کا جو سال ہے ان کا میں موازنہ کروں ماضی کے سال سے، یعنی کہ 2024 سے، تو یقینی بات ہے کہ یہ اس سال جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ آگے قدم بڑھنے کا نہیں ہے، ترقی کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، مواقع کی فراہمی، اپنے مسائل کے نجات کے لحاظ سے، وسائل کی فراہمی کے لحاظ سے
بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لحاظ سے، اور سب سے اہم کہ فرد اور حکومت کے تعلق کے لحاظ سے، تو اس طرح یہاں پر کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم 2024 کے آگے جا کر جو ہے وہ بٹ 2025 کے اندر اس کے اندر کوئی ایک ایسا تبدیلی دیکھ رہے ہیں جس کو کہا جائے کہ ریاست کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لحاظ سے جو ہے وہ طاقتور ہوا ہے۔ کیوں کہ جس ملک اور قوم کے اندر یہ کہا جائے کہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ جو ہے وہ ان امپلائڈ طبقے میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت کی شرح کے اندر کمی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ پہلو ریاست کے کسی ایسے بیانیے کو پھر جسٹیفائی نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک ایسا کردار اختیار کر لیا ہے کہ جو لوگوں کی ترقی و خوشحالی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پر جو ایک اور تصور ریاست کو دیکھنے کا پلورسٹک کانسیپٹ ہے سوورنٹی کا، جہاں پر کہ ریاست جو ہے مختلف اداروں کا مجموعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ریاست کے اندر ترقی اور خوشحالی کا جو پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے جو تمام ادارے ہیں وہ ادارے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بہتر۔ اب یہاں پر بھی جا کر ہمیں کوئی 2025 کا سال کوئی ایک ایسی نوید سناتی ہوئی نہیں دیتا کہ جہاں پر اداروں کے اندر ہم کوئی ایک ایسا پہلو دیکھ سکیں کہ جہاں پر یہ کہے کہ ادارے جو ہے وہ اپنے کردار کے لحاظ سے جو ہے وہ طاقتور۔ میرے نزدیک کسی ادارے کا کردار کا جو طاقت کا توازن ہوتا ہے وہ اس کے پہلو پہ نمبر 1 لیجیٹیمیسی پہ ہوتا ہے، نمبر 2 اس کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 پہ جا کر لوگوں کا جو اس سے متعلق اعتماد ہے اس سے ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر سیاسی ادارے ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ادارے ہوں، لیجیٹیمیسی کے لحاظ سے دیٹ از اے کویسچنیبل، ان کی جو لوگوں کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، ڈیلیورنس کے لحاظ سے وہ بھی کویسچنیبل، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ گہرے سے گہرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ریاست کے کردار کو میں پلورسٹک کانسیپٹ کے اندر دیکھوں تو مجھے ریاست کے اداروں کے اندر بھی وہ طاقت نہیں نظر آتی جس کی بنیاد میں کہوں کہ ریاست جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ اداروں کا مجموعہ ہے، اور ریاست چونکہ ادارے مضبوط ہیں لہذا ریاست بھی مضبوط نظر آتی ہے۔ پھر جا کر کسی ریاست کو جو پرکھنے اور سمجھنے یا اس کی طاقت کا اندازہ لگانے کا ایک اور جو پہلو اور پیمانہ ہوتا ہے دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن۔ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا آئینہ دار یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین تشکیل دیا گیا اس کے اندر کتنی پاسداری ہے، اس کا احترام کتنا ہے۔ تو اگر آئین کی پاسداری اور احترام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ المیہ کے طور پر ہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ آئین کے وفاداری اور آئین کی پاسداری دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب تو حالات و واقعات کے اندر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ایک نئی شکل میں ڈال دیا، وہ یہ شکل ہے کہ حکومت کی جو ڈیزائر ہوگی دیٹ ول بی دا کانسٹیٹیوشن۔ اس میں وہاں پر جو 26 امینڈمنٹ 27 میں جو تصور دیا جا رہا ہے 28 29 امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہیں، وہاں پر تمام جو آئینی ترامیم ہے اس سے متعلق جو ایک متفقہ علیہ اگر سوچ اور فکر رکھی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ حکومت وقت نے اپنے حالات و واقعات سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی، تو جہاں پر آئین جو ہے وہ حکومتی مفادات کے تحفظ کا آئینہ دار بن جائے اس سے آئین کی وفاداری اور پاسداری کا جو تصور ہے وہ کمزور نہیں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ لوگوں کا اور ریاست کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کو لوگوں اور ریاست کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پھر یہاں پر جا کر اگر ہم ایک اور تصور دیکھیں تو ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو ایک ہمیں ایگزیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے، نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہمیں تصور کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس سے بھی ایک المیہ ہے کہ جو ملک کا نظم و نسق چلانے والے ہیں ان کا جو بنیادی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق پالیسی تشکیل دیں، لوگوں کے لیے اپنے تمام ہمت و وسائل کو صرف کریں، اور وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو جو ہے وہ اپنا بنیادی مقصد کریں۔ تو یہاں پر تو کوئی پہلو ہمیں کم از کم ملک کا نظم و نسق چلانے والوں کے سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ ایک ڈٹرمننٹ کے طور پر بھی نظر نہیں آتا۔ وہ لوگوں سے بالا تر ہو کر اپنے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ تو حکومت کو سمجھتے ہیں، یا اپنے لیے اقتدار میں آنے کا اسے راستہ تو سمجھتے ہیں، لیکن ڈیلیورنس کے لحاظ سے ان کا جو اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے وہ جذبہ، وہ اسپرٹ اور وہ اصول و ضوابط جو انہیں لوگوں کا کو اپنی طاقت بنانے کا تصور ہے وہ قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر کسی ملک کو پرکھنے کا جو ایک اور راستہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی نظر دیکھ لیا جائے تو 2025 کا سال جو ہے وہ ایونٹس کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ تلخ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو میرے نزدیک کسی ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور اگر اس کے اندر پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ فلرش نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ نیشن جو ہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جب میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو کنسیڈر این ایبسولوٹ نیسیسٹی ٹو ہیو دا پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ان اینی اسفیئر آف لائف، تو جب یہ مجھے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مثبت کی بجائے منفی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی تو دین ہاؤ آئی کین ایکسپیکٹ or even can dream to have the positive impact on my life in any sphere of life۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہم نے جو تصور ایونٹس کا بنا رکھا ہے کہ
اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ رویہ، حکومت کے ساتھ اپوزیشن، اور پھر اداروں کے خلاف جو ہونے والے جو صانعات ہیں، اور پھر پروپیگنڈا، سوشل میڈیا، ہر وہ عمل جس سے ریاست کی جو ایک اجتماعیت کا جو تصور ہے یا قومی انٹیگریشن کا جو تصور ہے، کوئی واقعہ جو ہے اس سے ہمیں آئینہ دار بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس طرح محاذرے کی وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر ایک چھکڑے کو کھینچنے والے دو گھوڑے ہیں، اور یہ گھوڑے متضاد سمتوں میں چلتے ہیں۔ جب تک متضاد سمتیں اختیار کیے رکھیں گے، حکومت کا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا، اپوزیشن کا، اور دونوں جو وہ کسی اصول پر ہم آہنگی کے لیے تیار نہ ہوں گے، تو پھر ایونٹ اس سے جو بھی جنم لیں گے وہ چھکڑے کو توڑنے کا تو آئینہ دار ہو سکتے ہیں، اس کو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور المیہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ کسی ملک کو دیکھنے کے لیے بالخصوص اس کی پالیسیاں جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہیں۔ یہ کیونکہ فرد بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن پالیسی جو ہے کنسیڈر ٹو بی ایک لافانی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کے نتائج بھی جو ہے وہ نہ صرف حال پہ متعین کرتے ہیں بلکہ اس کا مستقبل بھی اثرات اس کی آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تو اگر پالیسیز کے لحاظ سے دیکھیں تو 2025 کا سال ہمیں کسی ایسی پالیسی کا تصور نہیں دیتا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان نے کوئی ایک ایسا عملی راستہ اختیار کر لیا جو اسے منزل مقصود تک پہنچانے کا، اگرچہ ہم نے بیانیاں تو بہت سے بنائے، اڑانے پاکستان اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں، لیکن کسی ہاسپٹل کو بنا دینا یا اڑانے پاکستان کا منصوبہ جو ہے وہ ایک بیانیے کے طور پر اختیار کر لینا، اس کا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم پالیسیز کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی طبقے ہیں، چاہے وہ کسان ہیں، چاہے وہ مزدور ہیں، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کسی اور زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا وہ حکومت کی پالیسیوں کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں سے ان کے مفادات کا تحفظ و فروغ ہوگا، تو میرا المیہ یہ ہے کہ ایسا انہیں کہیں بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جا کر پھر ہمیں اگر اسی نظریے کے بنیاد پر کسی ملک کو دیکھنا کہ 2025 کا سال کیسا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ حالات و واقعات کتنے ہی برے کیوں نہ، لیکن ہمارا مستقبل روشن، یعنی کہ 2026 کا سال ہمیں جو ہے وہ اس مشکلات سے نکل کر ایک نیا ترقی و خوشحالی کا سواب دے گا۔ جو ہم نے بیج بویا، وہ بیج بونا تو مشکل کام تھا، اب پھل کھانے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ وہ تصور ہے جو ہمیں الٹیمیٹلی وہ تمام سفرنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک مثبت رائے دے دیتا ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جس کا ہم نے لیکن اس پہلو سے بھی اگر آفٹر افیکٹس کے لحاظ سے بھی دیکھوں تو مجھے کوئی ایک ایسا پہلو نظر نہیں آتا جس سے 2026 کے اندر جا کر ہم حالات و واقعات کو 2025 سے ایک مختلف کروٹ لیتے ہوئے دیکھیں، یا ایک 2025 سال کے جو منفی پہلو تھے اس سے ہم نجات حاصل کریں۔ نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہے، نہ گورنمنٹ کی کوئی سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی کا پیدا ہوتا ہے، نہ اداروں کا جو ایک بہادری کا نہ لوگوں کے جو حالات و واقعات ہیں ان کے اندر زندگی کے لحاظ سے کسی پہلو سے کوئی بہتری کا پہلو نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں الٹیمیٹلی اگر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں کہ 2025 کا سال کیسا ہے، اور اس کا میں تجزیہ بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر کروں، تو میں دو چیزیں ہی ہیں نا کہ آپ کے لیے پین اور پلیئر، جو جس طرح بینتھم نے کہا تھا، تو اگر پین اور پلیئر کے مطابق دیکھ لو 2025 کا سال جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ جب اپنے اختتام کو پہنچے گا تو اس کے ہر آنے والے عمل کے نتیجے کے جو 2025 میں تشکیل پایا، اسے کیا میری پلیئر میں اضافہ ہو یا پین میں اضافہ ہو، تو میرا میں پاکستان کا کوئی بھی فرد جب اپنے حالات و واقعات کا 2025 سال کے اندر کوئی جائزہ لے گا تو وہ اگر پین اور پلیئر کی فلسفی پر بھی یقین رکھتا ہوگا تو اسے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ میرے حالات و واقعات نے مجھے پلیئر کے بجائے پین کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ نہیں، بلکہ مجموعی طور پر بھی نہیں بلکہ ہر پہلو کے لحاظ سے پین کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا ہے۔ پلیئر جو ہے اس کی جو ہے وہ کہیں اپنے کامیابیوں کے حالات سے، حالات و واقعات کے ادراک سے نظر نہیں آتی۔ تو جب آپ کی پین کے اندر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر اور زندگی کے دیگر پہلوؤں کے اندر اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو دین ہاؤ وی کین کنکلوڈ کہ دیٹ پاکستان ہیز اے گلوریس پیریڈ اور ایٹ لیسٹ ایون دا سیٹسفیکٹری ایرا ان ٹرم آف دا ایئرز آف دا 2025۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں اپنے آپ کو حالات و واقعات کا جو ادراک ہے اس کا کرنا چاہیے، اور تجزیہ جو ہے وہ ایک کسی علم کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر۔ آج بھی حکومت 2025 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری باب، ایک نئے عہد کے آغاز اور ایک ترقی و خوشحالی کا ایک تصور جو ہے میں ہمیں اس سے زیادہ، اور حکومت وقت کے لیے اپنے بیانیے کو جو ہے وہ اختیار کرنے سے پہلے جو ایک واقعہ عملی طور پر ان کے سامنے آیا کہ جب ایک ریاست کا جو ادارہ ہے جو ہے وہ صرف گورنمنٹ یہ کہنے پر اسے جو ہے وہ سیل آؤٹ کر چکی ہے، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے یہ ادارہ جو ہے وہ نقصان کا سبب تھا، اور اس کو حکومتیں جو ہے وہ چلانے کا جو ہے وہ ناکام سب
اور انہیں ایک اور اداروں سے متعلق بھی یہ تصور کیا تو جب ریاست جو ہے وہ اپنے ہی قائم کردہ اداروں کو اپنے لیے چلانے کے لحاظ سے ناکامی کا اقتراف کر لیں تو پھر اس کے بعد کیا اور سوال رہ جاتا ہے کہ ملک کو نظم و نسق چلانا جو ہے وہ بھی دراصل ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو چلانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے جو ایک ادارے میں ناکامی کا سبب اپنے آپ کو قرار دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب ایک کام حکومت آسن طریقے سے اس کی خامیوں کو دیکھ کر بھی اس کی ناکامیوں کے وجوہات کا جانتے ہوئے بھی اس کی اصلاح کا تصور عملی طور پر اختیار نہ کر سکے تو اس سال کے اختتام کے اوپر اس سے بڑی ایک روشن اگزامپل پھر کیا ہو سکتی ہے کہ وی ہیو failed in 2025 to prove that we are having a memorable time, appreciable time, or a successful time, the 2025.